أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ نے انسانی زندگی میں، خاندانی نظام میں، انسانی معاشرہ میں سب سے بنیادی جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اسی رشتے سے انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، گھر وجود میں آتا ہے۔ ان ساری رونقیں اسی رشتے پر منحصر ہیں۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ اسی رشتے سے پھوٹتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پہلے مرد اور عورت ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے درمیان جو رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا تھا۔ اس لیے پہلا رشتہ جو ہے انسانیت کا وہ میاں بیوی ہے، اور پھر سارے جو رشتے ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس رشتے کو ایک ایسی فطرت بنایا ہے کہ ایک اجنبی بچی، ایک عورت اور خاتون جو 20-25 سال اپنے ماں باپ کے یہاں اپنے بہن بھائیوں میں گزارتی ہے، رچ بس جاتی ہے، ظاہر ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ کا گھر ہے، لیکن نکاح کے ذریعے وہ صرف ایک بول بولا جاتا ہے کہ قبول ہے۔ اس قبول کے ذریعے وہ ایک شوہر کے ساتھ نئے رشتے میں بن جاتی، لیکن اس قبول ہے کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس سے ایک ایسی اپنائیت، خود اعتمادی، اور اس میں ایک ایسی لطیف کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نکاح ہوتے ہی، قبول کہتے ہی
وہی لڑکی جو ہے اپنے شوہر کو اپنا سارا کچھ سمجھتی ہے اور اسی کے گھر ساری زندگی گزار دیتی، اسی کی بات کو ترجیح دیتی ہے، اور ایسا وقت آ جاتا ہے قبول کے چند دنوں بعد ہی کہ وہ لڑکی سارا اپنا دنیا کا سرمایہ، اپنا اثاثہ اپنے شوہر کو سمجھنے لگتی اور اسی کے حق کو سب کے حقوق پر غالب کر دیتی، اور اس کے مقابلے میں وہ شوہر جو اس بیوی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا ہے، نکاح کرنے کے بعد قبول کا جملہ کہنے کے بعد رفتہ رفتہ کچھ عرصے میں اس کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے سارے مال کا، سارے پیسوں کا، گھر کا، تمام معاملات اس عورت کے، اس بیوی کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ خاندان کو بھی یہی سنبھالتی ہے، پیسے ٹکے کو بھی یہی سنبھالتی ہے، گھر کے معاملات کو بھی یہی سنبھالتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے پر قبول کہہ کر ایک رشتے کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوئے، دنوں میں ان کی وابستگی ایسی گہری کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، یہ جو وابستگی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں، نہ شوہر کا کمال ہے نہ بیوی کا کمال ہے۔ یہ جو میاں بیوی کی اپنائیت ہے، قرآن کریم فرما رہا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اس کو پیدا نہ کرتے، یہ کیا ہے؟ نکاح ہوئے 24 گھنٹے گزرے، دونوں میں ایک ایسا مضبوط رشتہ اور اعتماد قائم ہو گیا ہے، جناب دونوں کے ماں باپ، دونوں کے خاندان مل کر یہ اعتماد کبھی نہ پیدا کر سکتے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، یہ تو ہم نے پیدا کیا ہے، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارا ہم جنس جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے تمہارے درمیان محبت قائم کر دی، ہم نے تمہارے درمیان شفقت پیدا کر دی۔ یہ جو محبت اور شفقت ہے، میں نے عرض کیا دونوں خاندان تو کیا ساری دنیا مل کر اس جوڑے میں پیدا نہ کر سکتی۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہ تو ہم نے پیدا کی ہے، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یہ ہم نے کیوں پیدا کی؟ یہ ہم نے اس لیے پیدا کی کہ اگر ہم اس جوڑے میں یہ الفت و محبت پیدا نہ کریں تو جناب زمین آباد نہ ہو سکے، شہر آباد نہ ہو سکیں، خاندان پروان نہ چڑھ سکیں، اور انسانی معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے۔ ہم نے یہ محبت اس لیے پیدا کی، اسی لیے اسلام میں اس رشتہ کو نقصان پہنچانے کی ہر سازش، ہر حرکت اسلام میں بدترین گناہ ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ بدترین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر۔ مسند احمد کی روایت ہے جو میاں بیوی میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے، ان کو ابھارے، ان میں غلط فہمی پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر میاں بیوی میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، بے اتفاقی پیدا ہو گئی، ان میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، صرف یہ ایک جوڑا تباہ نہیں ہوگا، یہ دو گھر تباہ ہوں گے، پورا خاندان تباہ ہوگا، ہوتے ہوتے پھر ایک وقت معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی صداقت یورپ میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب میاں بیوی کا یہ رشتہ پامال ہوا تو جناب ان کا پورا معاشرہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ وہ دنیا کی جدید ترین آسائشیں، سہولتیں، دنیا کی ہر وہ نعمت
جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تاریخ میں انسانیت کے دامن میں اتنی سہولیات کبھی ہوں جتنی ہم موجودہ یورپ کے دامن میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود منشیات بڑھ رہی ہیں، بے سکونی بڑھ رہی ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے، بے اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ خاندان کا نظام ٹوٹ گیا۔ جب میاں بیوی کا جوڑا ٹوٹتا ہے اس سے گھر ٹوٹتا ہے، جب گھر ٹوٹتا ہے اس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں، اور جب خاندان تباہ ہوتے ہیں بھائی اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ جب معاشرہ تباہ ہو جائے پھر کیا انسان کیا درندے، پھر تو وہ انسان کہلانے کے حقدار۔ اسی لیے اسلام میں نکاح سے بڑی نفرت کی گئی، طلاق سے بڑی نفرت کی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام میں طلاق سے پس آپ نے وہ مشہور حدیث ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کو بھائی وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اس لیے کہ جب طلاق ہوتی ہے کوئی شخص میاں بیوی کو بھڑکاتا ہے، ان میں غلط فہمی پیدا کرتا ہے اور اس رشتے کو برباد کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس سے پھر بہت کچھ تباہی آتی ہے۔ وہ مشہور حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں کافی تفصیل ہے اس حدیث میں، میں تو صرف اس کا ایک ٹکڑا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے بڑے بڑے ایجنٹوں کو، اپنے ذریت کو، اپنے خبیث نمائندوں کو، ان کو اکٹھا کرتا ہے، صورتحال معلوم کرتا ہے، ان کی کارکردگی چیک کرتا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا ہے جی میں نے یہ کیا، وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی تو نے کچھ کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے تو نے کیا کیا، وہ اپنی کارکردگی بتاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی کوئی کام ہے، سب کی سنتا رہتا ہے، حالانکہ وہ بڑے بڑے کارنامے بتاتے ہیں جس کو شیطانیت کے ہم بہت بڑے کارنامے کہہ سکتے ہیں، لیکن آخر میں ایک چھوٹا سا اس کا چمچہ اٹھتا ہے۔ اس نے کہا جی مجھ سے کوئی بڑا کام تو ہوا نہیں، میاں بیوی کے پیچھے لگ گیا، ان میں غلط فہمی پیدا کرتا رہا، بد اعتمادی پیدا کرتا رہا، ایک دوسرے کے عیب ان کے سامنے اچھالتا رہا، اور ایک دوسرے کی خوبیاں ان کی نظروں سے اوجھل کرتا رہا، ان کو لین سے اتارتے اتارتے میں یہاں تک لے گیا ان کی لڑائی کو کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ ان کے درمیان کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی۔ جب شیطان نے یہ بات کہی، جب اس چمچے نے یہ بات کہی، شیطان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ہو اصل کارنامہ تو نے انجام دیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے اس چمچے کو سینے سے لگاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے جناب تو نے ایک گناہ نہیں کیا، تو ایک گناہ کی نرسری قائم کر کے آیا جس کے انڈے بچے بڑی دور تک جائیں گے۔ چونکہ جب ان کے درمیان طلاق ہو گئی، اب دو گھر، دو خاندان ایک دوسرے کے خلاف اٹھیں گے، لڑائیں گے، جھگڑیں گے، قتل و غارت تک بات جائے گی، چغلی کریں گے، غیبت کریں گے، ساری زندگی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ یہ سینکڑوں گناہ خود بخود اس سے جنم لے جائیں گے۔ تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تو نے بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص کو جو میاں بیوی کے درمیان بھائی کیا کروائے؟ تفریق کروائے، ان کو بھڑکائے، ان میں غلط فہمی پیدا کرے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ اسلام میں بدترین گناہ ہے۔ لیکن بھائی آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس اتنے سائلین آتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں کہیں ساس، کہیں شوہر کی ماں اپنے بیٹے کو بھڑکا رہی ہے، کہیں شوہر کی بہنیں بھڑکا رہی ہیں، کہیں جو خواتین ہیں، جو بیوی ہے اس کی بہنیں بھڑکا رہی ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو بیوی ہے، بیوی کی ماں اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہی ہے، اپنی بیٹی کا کیا کر رہی ہے؟ برباد کر رہی ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں، میں تو 2-4 دن پہلے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا پنجاب میں، میں تو کہتا تھا ہم تو یورپ کو یہ تانے دیتے تھے، اچھا ہمارے یہاں یہ صورتحال ہو گئی۔ 3-4 دن پہلے ایک اخبار کا میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جی 2020 میں ایک سال میں
پنجاب میں طلاق کے جو کیس عدالتوں اور تھانوں میں آئے ہیں ان کی تعداد 4 لاکھ ہے جی. ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب مجھے اس کی صداقت کا نہیں پتا، میں تو چونک گیا. لیکن پھر جب میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ دارالافتاؤں میں، آپ پاکستان کے کسی بڑے دارالافتاء میں چلے جائیں، سب سے زیادہ مسائل ہمارے پاس طلاق کے آتے ہیں. کوئی ہفتہ، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، شاید میری زندگی کا کوئی ہفتہ خالی گیا ہو کہ کسی نے ہم سے طلاق کا مسئلہ نہ پوچھا ہو. بلکہ ایک ہفتے میں جو میرے پاس اوسط ہے، میں ایک عام سا بندہ ہوں، اس سے اندازہ لگا لو جو ضلعوں کے جو بڑے بڑے اہل علم ہیں ان کے یہاں کیا طوفان مچا ہوا ہوگا. میرے پاس ہفتے میں کم سے کم 8-10 طلاق کے فتوے اور مسائل پوچھنے والے ضرور آتے ہیں. اگر 5 بھی لگا لیں ایک ہفتے میں تو بھائی ایک مہینہ میں کتنے ہو گئے؟ اب آپ ڈسکے کے علماء سے پوچھ لیجئے تحصیل کی صورتحال کیا ہے، ضلع کی صورتحال کیا ہے. ہمارے یہاں اتنی طلاق ہو رہی ہے اور یہ اتنا بدترین جرم ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے اصل کارنامہ انجام دیا، اصل کارنامہ انجام دیا. میاں بیوی کے درمیان تفریق کروانا، اور اللہ نہ کرے آج اگر نوجوان بچوں میں میاں بیوی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، بھڑکانے والا ہر کوئی ہوتا، غلط فہمی کرنے والا ہر کوئی ہوتا ہے، اور اس رشتے کو برباد کر دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے یہ بدترین گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ بدترین گناہ ہے جو لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، مسلمانوں میں جو غلط فہمی پیدا کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے. اللہ اور اس کے رسول پر کیا ہے؟ لعنت ہے. اسلام نے تو اس سچ کو برداشت نہیں کیا جو سچ فتنہ پیدا کرتا ہو. جو سچ کیا کرتا ہو؟ فتنہ پیدا کرتا ہو. بھائی دیکھو، اسلام نے ایک آدمی نابینا ہے، اندھا ہے، اس کے منہ پر اس کو اندھا کہنے کی اجازت ہے؟ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے. ایک آدمی بیچارہ لنگڑا ہے، اس کو کوئی کہے اور لنگڑے، تو یہ سچ نہیں ہے. لیکن اسلام نے اس کی اجازت ہے نہیں دی. کیوں؟ یہ جو سچ ہے یہ دوسرے کی تکلیف کا باعث ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. شیخ سعدی نے اپنی گلستان، اس میں کوئی شک نہیں، عظیم الشان کتاب ہے گلستان. گلستان کا آغاز کیا. گلستان کی پہلی حکایت یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک قیدی کو پیش کیا گیا اور بادشاہ نے اس کے قتل کے آرڈر جاری کیا کہ میرے سامنے اس کا سر قلم کیا جائے. جب اس قیدی کا سر قلم لگے نہ کرنے بادشاہ کے سامنے، تو اس قیدی نے دیکھا مر تو رہا ہی ہوں، اپنی بھڑاس تو نکالوں. اس نے بادشاہ کو مرنے سے پہلے دبا کے گالیاں دی جتنی دے سکتا تھا. اس نے کہا آج آ کے آخر میں مرنا ہی ہے نا، جب میری موت آ گئی تو پھر مجھے کیا ڈر، بھڑاس تو نکالو. بادشاہ کو خوب گالیاں دی. بادشاہ اس قیدی کی زبان سمجھتا نہیں تھا. بادشاہ نے اپنے پاس بیٹھے وزیر سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ جی یہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے اور آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ آپ عظیم الشان بادشاہ ہیں، میں ایک عام سا قیدی ہوں، ایک تلوار میں مر جاؤں گا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ میرا سر قلم کر کے کل قیامت والے دن جہنم میں جائے گا میرے جرم میں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، میں اس وجہ سے پریشان ہوں. اللہ آپ کو اس طرح کی چکنی چپڑی 2-4 باتیں کی. بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کو ترس آ گیا. بادشاہ نے کہا چلو اس کو چھوڑ دو، اس کو کیا کر دو، یہ تو میرا خیر خواہ ہے، میرے بارے میں بھلائی سوچ رہا ہے، اس کو چھوڑ دو. جب یہ کہا تو آپ کو پتہ ہے وزیر آپس میں جتنی ٹانگیں کھینچتے ہیں اتنا کوئی کھینچتے نہیں. ہمیں پاکستانیوں کو اس سے زیادہ کون باخبر ہو سکتا ہے. تو دوسرا وزیر جو تھا، جو اس سے ہر وقت اس سے جلتا تھا، اس کا مخالف تھا، اس نے کہا بادشاہ جی اپنے قریب ایسے بدبخت لوگ نہیں بٹھانے چاہیے جو بادشاہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے. سب سے زیادہ نالائق لوگ، ہمیشہ آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ نالائق لوگ صاحب اقتدار لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اگر کوئی صاحب عہدہ وہ ہو جو اپنے مزاج کے خلاف بات نہ سننا چاہتا ہو تو سب سے زیادہ خوش آمدی اس کے پاس ہو، سب سے زیادہ. اس لیے بھائی جو کسی عہدے پر ہو وہ چکنا رہے کہ میرے دائیں بائیں کیسے لوگ ہیں. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا. بڑے بڑے بادشاہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو رکھا کرتے تھے جو بغیر کسی روک ٹوک کے حق بات کہیں.
حق بات کہیں۔ حضرت محمد بن شہاب الزہری، مجھے ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ تابعی ہیں، بڑے حدیث میں بڑی خدمات ہیں ان کی۔ حدیث کی کوئی کتاب، پتہ نہیں بخاری میں کتنی روایتیں ہیں، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے ابن شہاب زہری کی روایات سے خالی نہیں ہے۔ یہ بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ بات آئی گئی ہوگی، اتفاق سے چونکہ زہری بادشاہ جو ہے وہ زہری کو اپنے پاس رکھتے تھے کہ زہری میرا جو کام غلط دیکھو مجھے نصیحت کرو۔ اتفاق سے جس کے بارے میں غلط خبر پہنچائی گئی تھی وہ بھی بادشاہ کے پاس ایک دن آ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا آپ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، جس نے بھی آپ کو خبر پہنچائی ہے غلط پہنچائی۔ بادشاہ نے کہا جس نے مجھے یہ بات کہی ہے وہ بہت سچا آدمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سچا آدمی ہے۔ ابن شہاب زہری پاس بیٹھے تھے، اس نے فوراً بادشاہ کو ٹوکا۔ اس نے کہا بادشاہ جی جو بندہ کسی کی غیبت کرے وہ سچا کہاں سے ہو گیا؟ تنیب آپ سمجھیں کہ نہیں؟ جو کسی کی غیبت کرے وہ سچا کہاں سے ہو گیا؟ جیسے یہ بات کہی تو فوراً بادشاہ چکنا ہوا، ولید بن عبد الملک فوراً چکنا ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ جی آپ نے بڑے اعتماد سے کہا ہے کہ جس نے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے وہ بڑا سچا آدمی ہے، جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ سچا کہاں سے ہو گیا؟ اگر وہ سچا ہوتا تو غیبت نہ کرتا۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا، اور اس کے بعد ابن شہاب زہری نے کہا جناب جو بندہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے اگر وہ سچ بھی بول رہا ہو پھر بھی وہ فاسق و فاجر ہے، غیبت کر رہا ہے، اس کی خبر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی خبر پر اعتماد کیا جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نے جب بادشاہ کو گالیاں دیں، بادشاہ جب اس کو قتل لگے کرنے، وزیر سے پوچھا، وزیر نے کہا جی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کو بھلائی کی بات کہہ رہا ہے، اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے جی اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا اتنا بڑا بادشاہ میرے قتل کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ دوسرے وزیر نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے کہا بادشاہ جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ اور خوب بادشاہ کو نمک مسالہ لگایا۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، بادشاہ نے دونوں کی بات سن کر کہا، جس نے سچ بولا تھا بادشاہ نے اسے کہا تو نے سچ بولا ہے لیکن تیرے سچ سے اس کا جھوٹ 1000 گنا بہتر ہے۔ تیرے سچ سے اس کا جھوٹ کیا ہے؟ 1000 گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ تیرے سچ کی بنیاد شر ہے اور اس کے جھوٹ کی بنیاد خیر ہے۔ اس نے جھوٹ بول کر خیر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے بھی بچا رہا ہے، اس کو بھی بچا رہا ہے۔ اور تو جو سچ بول رہا ہے مجھے بھی اس کو بھی مروائے گا اور اس قیدی کو بھی مروائے گا، اور ان کے نتیجے میں کل قیامت والے دن میں بھی مروں گا۔ تو تیرا سچ جو ہے تیرے سچ سے اس کا جھوٹ 1000 گنا بہتر ہے۔ اس لیے بھائی وہ مشہور حدیث ہے، کسی کو لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، سچ تو سچ ہے، سچ تو سچ ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو مسلمان دو ایمان والوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولے تو حدیث میں کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت ہے۔ مسلمان دو لڑ پڑے، آپس میں بول چال نہیں ہے، ایک گیا دوسرے کے پاس، اسے جا کے کہا یار تم آپس میں بولتے نہیں ہو، اس نے ساری وجہ بتائی، کہنے کا یار ٹھیک ہے لیکن میرے سامنے تو اس نے آپ کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا، یہ اپنی طرف سے کہہ دیا۔ دوسرے کے پاس آیا، اسے بھی کہا یار وہ تو آپ کا ذکر بڑی اچھی طرح کرتا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، وہ تو آپ کی تعریف کرتا ہے، وہ تو آپ کا قدردان ہے، یا اس نے تھوڑی بات کہی اس نے اضافہ کر دیا۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ جس نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیا تو بھائی اس نے غلط کیا کہ صحیح؟ صحیح کیا۔ اس کا الٹ مطلب کیا ہے؟ اس کا الٹ مطلب یہ ہے کہ جس نے دو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، دو مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے سچ بھی بولا، اس نے غلط کیا، چونکہ اس کے سچ سے عداوت پھیلے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، تم میں سے جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اگر وہ کچھ بولے تو خیر کی بات بولے وگرنہ چپ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ کوئی بات کرے تو کیسی کرے؟ خیر کی بات کرے۔ اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا تو بھائی کیا رہے؟ چپ رہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت شر ہماری زبانوں کی نوک پر پڑا ہے، شر ہماری زبانوں کی نوک پر پڑا ہے۔ بدترین انسان وہ ہے جہاں بیٹھتا ہے نفرت پھیلاتا ہے، اور جہاں بیٹھتا ہے آپس میں جھگڑا کرواتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اب تو یہ شر یہاں تک پہنچ گیا، یہاں تک پہنچ گیا۔ میں اس پر بہت بولتا ہوں، بہت زور دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ماشاءاللہ آپ سارے اچھی طرح بیٹھے ہیں، اگر آپ کو ابھی لڑانا ہو تو اب عمران خان اور نواز شریف کی بات شروع کر لو، بھئی سب کی سردی اتر جائے گی کہ نہیں؟ وہ لطیفہ ہے نا کہ بھینسیں ساری بڑی مزے سے بیٹھی تھی، ذمہ دار جانتے ہیں اس کو، اچانک ایک بھینس اچھلی اور ساری جوش میں آ گئی۔ اس نے کہا یار ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگا جی انہوں نے شیطان پہ گئے۔ ایک بھینس اچھلی ہے، سارے آرام سے بیٹھے ہوں، ہم بالکل نہیں اس کا خیال کرتے۔ دیکھو بھائیو، میں اس بات پر ویسے ہی زور نہیں دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بد زبان شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جہاں بیٹھے نفرت پیدا کرے، عداوت پیدا کرے، غلط فہمی پیدا کرے۔ عبداللہ ابن ابی مکہ کا مدینہ کا بدترین شخص ہوا ہے قرآن کی پوری صورت اس خبیث کے بارے میں، اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام سارا دن مدینہ میں مسائل پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ پر جو اتنی بڑی تہمت لگائی وہ اسی خبیث نے تو لگائی تھی، اسی خبیث نے تو لگائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ، اب بات کتنی تھی؟ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، میاں بیوی میں بات چھوٹی سی ہوتی ہے، میرے یہاں طلاق کے مسائل آتے ہیں، ان کی تحقیق کرتے ہیں، پیچھے سے بات چھوٹی سی نکلتی ہے، لیکن ایسا نمک مسالہ ادھر ادھر سے لگتا ہے، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئی، پرانا زمانہ تھا، واپس آنے لگی، دیکھا ہار گم ہے، کہاں گر گیا، یہاں سے آئی تھی، یہاں سے آئی تھی، جھاڑیوں میں دیکھتے دیکھتے ہار تلاش کرتے کافی دیر لگ گئی، اور جب دیر ہو گئی پیچھے سے قافلہ چل پڑا۔ جن صحابہ کی ڈیوٹی تھی ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھنے کی، حضرت عائشہ چونکہ دبلی پتلی تھی، عمر بھی چھوٹی تھی، انہوں نے ہودج اٹھایا، دیکھا کہ اماں جی اندر ہی ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کا وزن نہیں تھا، انہوں نے ہودج اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چڑھ پڑا، خالی ہودج، قافلہ آگے چلا گیا۔ اب حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی، دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں، تو حضرت عائشہ بڑی ذہین تھی، سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے تلاش کرتے یہیں آئیں گے، جہاں ہودج تھا ان کا خیمہ تھا وہیں بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ قافلے سے 3-4 کلومیٹر پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور پیچھے اگر کسی کی کوئی چیز گرے اس کو اٹھاتے آتے، اور کہیں قافلہ ٹھہرا ہو تو ایک دن لیٹ وہاں پہنچتے، وہاں دیکھتے ہمارا قافلہ یہاں ٹھہر کے گیا، کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، وہ سامان سارا ساتھ لاتے۔ اب جب وہاں پہنچے جہاں پڑاؤ کیا تھا، چکر لگایا، دیکھا کوئی خاتون بیٹھی ہیں، اور جیسے ہی حضرت عائشہ پر نظر پڑی، حضرت عائشہ قسم کھا کے فرماتی ہیں میں نے صفوان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی جملہ نہیں سنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی جملہ، فرمایا میں وہاں بیٹھی، میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی انہوں نے انا للہ پڑھا میری آنکھ کھلی، اور میں نے دیکھا کہ صفوان اونٹ بٹھا کے اور پرے جا کے پرے منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان نے تیزی سے اونٹ چلایا، اور تقریباً دوپہر کے قریب قافلے میں مجھے پہنچا دیا۔ عبداللہ ابن ابی بدبخت اور خبیث کی نظر پڑ گئی، اس نے وہ چیمیں گوئیاں شروع کی۔ صحابہ اکرام میں زبانوں کا زہر اتنا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی اس زبانی خباثت کی وجہ سے، میاں بیوی کے رشتے پر حملے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی ناموس پر حملے کی وجہ سے 3 مخلصین صحابہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ 40 دن مدینہ میں یہ موضوع زیر بحث رہا۔ اللہ، آپ اندازہ لگا لیجئے، ایک شریف آدمی کی بیوی پر کوئی چھوٹی سی تہمت لگ جائے تو ہم مرد ہیں، ہر مرد اپنی بیوی کے بارے میں ایک
خاص قسم کی غیرت رکھتا ہے، اس کا اندازہ مرد ہی کو ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے جب پتہ چلا میں بیمار ہوئی، مجھے تو بعد میں پتہ چلا، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میرے سر کے بال جھڑ گئے، میرے سر کے بال جھڑ گئے۔ اور ایک دن مسجد میں اسی اس پر بحث ہوتے ہوتے صحابہ اکرام کے درمیان خطرہ تھا کہ تلواریں نہ نکل آئیں، 40 دن۔ اور حسان بن ثابت جیسے شاعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بٹھا کر جن سے شعر سنا کرتے تھے، اور وہ حضرت مصطح جو بدری ہیں، کس جنگ میں شریک ہوئے ہیں؟ ہاں، قرآن جن کو السابقون الاولون کہہ رہا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ، حضرت صفیہ کی جو بہن ہیں، وہ تینوں مخلصین صحابی، 2 صحابی 1 صحابیہ، السابقون الاولون، ابتدا میں مسلمان ہونے والے، عبداللہ ابن ابی کی اس زبان کی خباثت کے لپیٹ میں آ گئے۔ اور 40 دن کے بعد پھر قرآن کریم کو جب جوش آیا اللہ کی رحمت کو، تو پورے 2 رکوع قرآن کریم نے اتارے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ قرآن پھر ایسا بولا 2 رکوع قرآن میں۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے بھائیو میری ایک بات سمجھو، زبان کی خباثت ایسی ہے، میاں بیوی کیا، میں نے عرض کیا سارا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو غلط فہمیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم نے ویسے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں دوسروں کے بارے میں برے گمان سے بچو، چونکہ جس وقت برا گمان آتا ہے بڑوں بڑوں کے تقوی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اب عبداللہ ابن ابی نے یہ نالاحقی کی اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اس لیے بھائیو ہمارے یہاں رشتوں میں غلط فہمیاں، باپ بیٹے میں غلط فہمی، اور اب اس کی گراوٹ اس حد تک پہنچ گئی ہے، میں آپ سے کیا بات عرض کروں، میں تعویذ گنڈے اس عملیات کی لائن کا بندہ نہیں ہوں۔ بعض لوگوں پر حیران ہوتے ہیں، وہ میرے پاس بھی تعویذ لینے آ جاتے ہیں۔ کس لیے جی تعویذ لینا ہے؟ ایک خاتون نے کہا جی او میری او فلاں جی اس طرح، مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا آپ ہیں خاتون ہیں، وگرنہ یعنی اب میاں بیوی کے درمیان تعویذات ہو رہے ہیں، جادو ہو رہے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، ایسا ہو جاتا ہے بھائی، میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے، رشتے تعویذ کے ذریعے ٹوٹ جاتے ہیں، جادو کے ذریعے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے پارے میں کیا ہے، وہ ہاروت اور ماروت کے واقعے میں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ جو فرشتے آئے تھے اور جن کو جادو سکھایا گیا تھا، پہلے پارے میں پورا رکوع ہے ان کے بارے میں، انہوں نے قوم سے کیا کہا تھا کہ ہم سے جادو نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، اگر ہم نے تمہیں جو کہے گا ہم سکھا دیں گے، لیکن اس جادو سے تم کیا کرو گے، میاں بیوی میں تفریق کرو گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں فرشتوں سے لوگوں نے جادو سیکھا، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر میاں بیوی کے درمیان وہ تفریق کرواتے تھے، اور اس سے پیچھے بھی، اس سے آگے بھی قرآن نے فرمایا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا میاں بیوی کے درمیان یا آپس میں نفرتیں ڈالنے کے لیے تعویذ کروانا یا تعویذ لکھنا یہ کفر ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، جن جن گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے ان سے پوچھئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کفر ہے، اور لوگ بھی تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں۔ ویسے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میرا یہ موضوع نہیں، صحیح تعویذ جائز ہے۔ صحیح تعویذ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کس طرح کیا کرتے تھے؟ اعیذ بکما، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے پاکیزہ کلمات کے ذریعے، من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے، ہر نقصان پہنچانے والے جانور سے، وَبِكُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، ہر تکلیف دینے والی بری نظر سے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے کس کو دم کرتے؟ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو. اور آگے صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے، اس کے بعد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین سے، چونکہ حضور اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھائی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم کی. آگے فرماتے تمہارے ابا ابراہیم بھی اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر اسی طرح دم کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ دم کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ملت ابراہیمی کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. اور دم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح تعویذ کوئی گناہ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تعویذ کیا ہو؟ صحیح ہو. جن روایات میں تعویذ اور دم سے منع کیا گیا ہے وہ تعویذ ہیں جن سے غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو، جن میں شرکی الفاظ ہوں، وہ تعویذ ہیں. اسی طرح وہ تعویذ کہ کلمات تو ٹھیک ہیں لیکن مقصد کسی کو دکھ پہنچانا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. بھائی سننا میری بات، آپس میں نفرت ڈالنا اتنا برا ہے. اگر کوئی قرآن کی آیت بھی اس کام کے لیے لکھ کر دیتا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی گناہ کر رہا ہے، چونکہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اب جو لوگ اس طرح کے تعویذ لکھ کر دیتے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں، وہ بھی کفریہ کام کر رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کر رہے ہیں. ہاں اگر کوئی تعویذ صحیح ہو، صحیح مقصد کے لیے لکھا جائے، دم صحیح ہو، جیسے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے بھائی معوذتین پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر دم کیا کرتے کہ نہیں، وہ جائز ہے. صحیح مقصد کے لیے صحیح عقیدہ کے ساتھ، صحیح نظریہ کے ساتھ دم کرنا جائز ہے. ہاں غلط مقصد کے لیے یا شرکی اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بڑے بڑے علماء کا بڑی دیر سے بلکہ شروع سے ہی طریقہ چلا آ رہا ہے. مفید لکھ دیا اور اللہ اس میں برکت دیتے ہیں. اب میرے پاس کوئی تعویذ، اب مجھے یہ لائن آتی تو نہیں، نہ میری عملیات کی ہے میری لائن، میرے پاس کوئی پوچھنے آتا ہے تو اگر میں آپ کو بتاؤں نا میں کیا کچھ لکھ کے دیتا ہوں تو آپ ہنسیں گے. آپ مجھے جو کوئی پوچھنے آتا ہے بعض میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، جو آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں وہی لکھ دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ وہی لکھ دیتا ہوں. بھائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہمیں تو پتہ نہیں. چلے ایک لطیفہ ہی سنا دوں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، آج سے 150 سال پونے 200 سال پرانے ہندوستان کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آ گیا. وہ اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا. ماڑا تھا، چچا مالدار تھے. جو چچا تھے وہ رشتہ دیتے نہیں تھے. حضرت گنگوہی کے پاس آ گئے. حضرت گنگوہی بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے اور حدیث کا ہندوستان کا مشہور سبق تھا. بڑے بڑے دور سے لوگ حضرت گنگوہی کے پاس سفر کر کے حدیث پڑھنے آتے. بخاری اور ترمذی کا درس ان کا بڑا مشہور تھا. حدیث پڑھا رہے تھے. اب وہ نوجوان آ گیا. اس نے کہا حضرت مجھے تعویذ لکھ دیجئے. بھائی کس کام کے لیے؟ جی میں اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں غریب ہوں، وہ مالدار ہے، مجھے رشتہ نہیں دیتے. حضرت گنگوہی نے فرمایا بھائی مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا. اب لوگوں کا معیار یہ ہے کہ جس کو تعویذ نہ لکھنا آئے وہ مولوی، اس کا مولویت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے ساتھ بڑا ہوتا ہے، کوئی میرے پاس آ جائے نا، میں کہوں مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا. وہ لائبریری میں میری کتابیں دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک نے مجھے کیا بھی دیا، کہ تسی مولوی کتوں آئے؟ تو میں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہمارے یہاں معیار یہ ہے جو تعویذ لکھنا جانتا ہو. ہم نے دیکھو بھائیو، میرا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع میرا اور ہے. عملیات اور تعویذ کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. کان کھول کے سن لو، ہندو کی عملیات سے بھی اثر ہوتا ہے، سکھ کی بھی ہوتا ہے، عیسائی، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے پتہ نہیں، یہ دین کا شعبہ ہی نہیں. بھائی عملیات، جن نکالنا، دم کرنا، تعویذ لکھنا، اس کا دین سے کوئی لینا دینا. یہ ایک طریقہ علاج ہے، جس طرح طب کا دین سے کوئی لینا دینا ہے. بھائی آپ صرف مسلمان ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، اگر کافر سے لیں گے کیا ہوگا؟ پھر فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایک طریقہ علاج ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اب وہ حضرت گنگوہی حدیث پڑھا رہے تھے، کہنے لگے جی مجھے تعویذ لکھ دیجیے. حضرت نے فرمایا مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا. وہ بھی بیچارہ کوئی دل جلا تھا، تھکا ہوا تھا. وہ سیدھا گیا صحن میں جو حضرت کا کنواں تھا نا، کنویں میں لٹک گیا. اس نے کہا مولوی جی یا تعویذ دو یا میں چھلانگ لگا کے ابھی مر جاؤں گا. حضرت گنگوہی نے کہا بھائی ٹھہر جا، تیری مہربانی، تجھے تعویذ دیتا ہوں، آ جاؤ ادھر. اس کو تعویذ لکھ کر دے دیا. اللہ کا کرنا ایسا، وہ جب تعویذ لکھ کر دیا نا تو وہ جب تعویذ لے کر گیا تو اگلے دن اپنے چچا کے پاس گیا. چچا بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یار
ٹھیک ہے میں نے تجھے پہلے انکار کیا تھا، اسی وقت چچا نے رشتہ دے دیا، نکاح ہو گیا، گھر آباد ہو گیا، بڑا خوش۔ 3-4 مہینے کے بعد خیال آیا مولوی جی کے تعویذ میں ایسا ایٹم بم کون سا تھا، اس میں کیا بلا تھی، تعویذ تو کھول کے دیکھوں۔ اب جب تعویذ کھول کے دیکھا، واہ واہ، کیا یہ بھائی ہمارے جیسے نہیں لکھ سکتے یہ۔ اس تعویذ میں پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا، اے میرے اللہ مجھے تعویذ آتا نہیں، یہ بندہ مجھے چھوڑتا نہیں، مجھے تعویذ مجھے کچھ آتا نہیں، یہ بندہ میری جان چھوڑتا نہیں، یہ تیرا غلام، تو اس کا آقا، تو جانے اور یہ جان۔ یہ لکھ کر دے دیا، مجھے کچھ آتا نہیں، یہ میری جان چھوڑتا نہیں، یہ تیرا غلام اور تو اس کا، اب تو جانے اور تیرا کام۔ یہ لکھ کر دے دیا، اردو میں یہ لکھ کر دے دیا، یہی لکھ کر دے دیا۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبداللہ ابن ابی نے ایک زبان کی خباثت کی، ایک غلط فہمی پیدا کی، آپ دیکھ لیجئے اس سے کیا نقصان ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں بطور خاص یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں میاں بیوی کے درمیان، خاندانوں کے درمیان غلط فہمی، بدگمانی سے بچیے۔ جہاں بدگمانی آ جائے بھائی وہاں ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں زیادہ بڑے حضرات ہیں، ہمارے یہاں اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ کہیں بھی ہماری زبان سے کہیں شر نہ پھیلے، کہیں شر نہ پھیلے، کہیں نقصان نہ ہو۔ سچ بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات گھر میں کہیں بیٹا اور بہو میں ہو جائے تو سمجھدار لوگ بھی اس کی رعایت نہیں کرتے۔ میں نے صرف زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ہے، میں حیران ہوں جب میں نے یہ واقعہ سنا، یہ میرے علاقے، میرے گاؤں کا واقعہ ہے، میں نے پھر اس کی اس گھر سے تصدیق کی 3-4 جگہ، چونکہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یار آج کے زمانے میں بھی اسی طرح۔ ایک میاں بیوی کا نکاح ہوا، بیوی بہت بڑی ڈاکٹر ہے، شوہر اس طرح کا ہے، بعد میں طلاق ہو گئی اور اس نے دوسری شادی کر لی۔ یہ جو ڈاکٹر صاحبہ مطلقہ ہیں، جب ان کو پتہ چلا نا کہ میرے میاں نے مجھے طلاق دینے کے بعد فلاں کسی غریب بچی سے نکاح کر لیا، اس نے خفیہ اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا اس نے نکاح کر لیا ہے، بدترین شخص ہے، لیکن پریشان نہ ہونا، اس نے تجھے خرچہ خرچہ کیا دینا ہے، لیکن جب بھی تجھے کوئی پریشانی ہو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ مجھ سے کیا کر لینا؟ اتفاق سے وہی جو غریب بچی سے شادی کی ہے اس سے اب 3 بچے ہیں۔ اب کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں۔ اس شوہر نے اس پر بھی ظلم کیا، خفیہ اس خاتون ڈاکٹر سے رابطہ ہے، وہی خرچہ دیتی ہے، گرمی سردی کا سارے اخراجات اس اپنی سوکن کو، اپنی جگہ آنے والی بچی کو دیتی ہے، ساری کفالت وہ کرتی ہے، ساری کفالت وہ کرتی ہے۔ اسے کس نے پوچھا کہ یا ایسا حوصلہ آپ کا، جس بدبخت نے تجھے طلاق دی ہے اسی کی جگہ دوسری بچی آئی ہے اور تو خفیہ اس کے سارے اخراجات۔ یہ بھائی سنی سنائی بات نہیں ہے، میں اس فیملی کے 4 بندوں سے میں نے خود پوچھا یہ اس طرح ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہے، وہ کراچی ہوتی ہے، یہ یہاں شیخوپورہ میں ہوتے ہیں، وہی لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ سارے اخراجات وہ دیتی ہے، اور کئی مرتبہ یہ اپنے بچے لے کر طلاق تک جانے، وہ کہتی ہے نا جب تجھے اگر یہ طلاق بھی دے دے، تجھے رہائش بھی دوں گی، تیرے بچوں کو پڑھاؤں گی بھی، تو پریشان نہ ہو۔ تو بھائی کیا اللہ کا فضل نہیں ہوگا اس پر؟ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ ساس ہی غلط میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہی ہوتی ہے، ماں بیٹی کو غلط پٹی پڑھا رہی ہوتی ہے، ماں بچی کو کیا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں اپنی زبان کو قابو میں لانا، یہ بات سیکھنا کہ ہماری زبان سے شر نہ پھیلے، ہماری زبان سے نفرتیں نہ پیدا ہوں، ہماری زبان سے عداوتیں پیدا نہ ہوں، ہماری زبان سے جھگڑے پیدا نہ ہوں، ہماری زبان سے غلط فہمی پیدا نہ ہو، ہماری زبان جو ہے وہ خاندان کو نہ توڑے، ہماری زبان میاں بیوی کے رشتے کو نہ توڑے۔ اس وقت ہم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو یار دوستوں کو قریب کرتے ہیں، رشتہ داروں کو قریب کرتے ہیں، جھگڑے سے بچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یا آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے چاہیے کہ وہ کیا کہے؟ خیر کا کلمہ کہے، اچھائی کا کلمہ کہے۔ دیکھو بھائیو، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، اللہ جس کی زبان میں خیر پیدا کر دے، اللہ جس کی زبان میں کیا پیدا کر دے؟ خیر پیدا کر دے۔ میں صبح کے ایک درس میں عرض کر رہا تھا، وقت 1-2 منٹ اوپر ہو سکتا ہے، اس وقت ہمارے مولویوں میں بھی یہ شناخت رکھو آپ لوگ،
جو چاہتا ہے جس عالم دین کی زبان سے اخوت پیدا ہوتی ہو، خیر پیدا ہوتی ہو، محبت پیدا ہوتی ہو، مسلمان قریب آتے ہوں، وہ عالم دین صحیح ہے۔ یہ ہمارے نوجوان یا مرزا جیلمی کو سنتے، سوائے شر کے، سوائے بڑوں کو گالیاں دینے کے، سوائے صحابہ اکرام پر زبان کھولنے کے، فلاں بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط، دیوبندی بھی غلط، فلاں نے بھی غلط ہے، بابے نے، پیر بھی، ساری سوائے دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کے کوئی کام ہے؟ بھائی بولتے نہیں۔ لیکن ہمیں پسند ایسے لوگ ہیں، ہمیں پسند ایسے لوگ ہیں جناب، ہمیں خطیب صاحب جلسہ میں مولوی صاحب چاہیے ہی وہ ماشاءاللہ جن کی بڑی پرانی بات ہے ہم حفظ کرتے تھے، تو ہمارے جو حفظ کے استاد تھے نا وہ اپنے مدرسے میں جلسہ کروانا چاہ رہے تھے، کس خطیب کو بلائیں؟ کسی نے کہا یہ ایک خطیب کا ذکر ہوا، بڑے نامی گرامی خطیب تھے، تو ہمارے استادوں نے فرمایا یار ان خطیب صاحب نے تقریر کر کے چلا جانا ہے، بعد میں ڈنڈا سوٹا اسی چلانا ہے تے تھانے چسی جانا ہے، تہاڈی مہربانی، ہمیں اس طرح کے مولوی صاحب نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح کے مولوی صاحب نہیں چاہیے۔ اب ہمارے ممبروں پر بھی زہر اگلا جاتا ہے، بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اور ہمارا یہ عمومی مزاج ہو گیا، جمعے کے بعد ابھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ، ابھی سیاست پر گفتگو شروع کر لیتے ہیں، لیکن بازو چڑھا کے سارے جمعے کا اجر تباہ کر کے ایک دوسرے سے لڑ لڑا کے گھر چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں یہی ٹی وی چینلوں پر ہو رہا ہے، سوائے زہر اگلنے کے، سوائے ایک دوسرے کے خلاف زبان کھولنے کے کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ اگر الیکشن کا اللہ معاف فرمائے الیکشن کا اعلان ہو جائے، دیکھیں ہماری زبانیں کتنی آگ برساتی ہیں۔ بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے، ہماری زبان سے کیا کلمہ نکل رہا، جہاں بیٹھو خیر پیدا کرو۔ مومن وہ ہے جہاں بیٹھتا ہے کیا پیدا کرتا ہے؟ اس سے علم پھیلتا ہے، اس سے شعور بڑھتا ہے۔ عالم دین وہ ہے جہاں بیٹھے اس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، لوگوں کے عمل میں اضافہ ہو، لوگوں کا آخرت کی طرف میلان ہو۔ اگر خاندانوں میں کہیں لڑائی جھگڑا ہے، کہیں یار دوستوں میں کہیں آپس میں ناچاقیاں ہیں، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم آپس کی لڑائیوں کو بڑھاوا نہ دیں، آپس میں غلط فہمیاں نہ پیدا ہونے دیں، جتنا قریب کر سکتے ہیں اتنا قریب کریں۔ آخری بات، نبی کی فضیلتوں میں سے ایک یہ فضیلت ہے، نبی بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے معاشرے میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آئے جو ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، ایک خاندان نے دوسرے خاندان کا 100 بندہ قتل کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرزوں کو، ٹکڑوں کو یوں جوڑا، جوڑتے 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 ایسی جماعت انسانیت کے سامنے پیش کی گئی۔ آج ہم اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ، ہم اس پر قسم کھاتے ہیں، انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ ترین جماعت جو ہے وہ کس کی جماعت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ لوگ کیا تھے؟ وہ بکھرے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو خیر پر جمع کر دیا۔ تو بھائی بہترین انسان وہ ہے جو یار دوستوں کو اکٹھا کرے، جو خاندان کو اکٹھا کرے، جو رشتہ داریوں کو جوڑے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔